آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ 3 خصلتیں پائی جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایمان کی مٹھاس عطا فرماتا ہے، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایمان کے اندر مٹھاس ہے، ایمان کے اندر ایک ٹیسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو غذاؤں کا استعمال ہم کرتے ہیں تو ان غذاؤں کے اندر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی پھل میٹھا ہوتا ہے، کوئی پھل کھٹا ہوتا ہے، مزہ آتی ہے، لذتیں محسوس ہوتی ہے پھلوں کے استعمال کرنے میں۔ لیکن پھلوں کا مزہ اور پھلوں کا ٹیسٹ بندے کو کب پتہ چلتا ہے؟ جب اس کی جسمانی تندرستی باقی ہو۔ اگر ایک بیمار ہے تو بیمار کو پھلوں کا مزہ نہیں پتہ چلتا، غذاؤں کا مزہ اس کو پتہ نہیں چلتا۔ غذاؤں کا مزہ اگر باقی رکھنا ہو تو بندے کو تندرست رہنا ہوگا، اس کی طبیعت اچھی ہو تو اس کو پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کی مٹھاس کا پتہ اس بندے کو چلتا ہے جس کی روح پاک ہو، جس کا باطن پاک ہو، جس کا دل پاک ہو۔ اگر اس کے دل میں بیماری ہے، اس کی روح بیمار ہے تو اس کو ایمان کی لذت کا پتہ نہیں چلے گا۔ تندرستی اگر جسمانی چاہتے ہو، بیمار اگر ہو گئے، تندرستی چاہتے ہو، دواؤں کا استعمال کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے روح اگر بیمار ہے تو یہاں پر بھی روحانی دواؤں کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اور وہ روحانی دوائیں کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، استغفار کی کثرت، درود پاک کے ذریعے سے ہم اس بیماری کو ختم کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حکیم مطلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً حکیم ہے۔ آقا علیہ السلام کے در پر آ جاؤ، سنتوں کو اپناؤ، اللہ تعالیٰ روح کو تازگی عطا فرمائے گا۔ تو ایمان کا مزہ جو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا وہ 3 خصلتوں پر مبنی ہے۔ وہ 3 خصلتیں کون سی؟ پہلی خصلت، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت، یعنی اس بندے کے نزدیک رسول پاک کی ذات اور ذات الہیہ سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے وہ رسول اللہ سے، اللہ سے محبت کرتا ہو، ان کے مقابل میں کسی اور سے اس کی محبت نہ ہو۔ دیکھیں محبتیں بھی مختلف اقسام کی ہوتی ہے۔ باپ سے محبت، ماں سے محبت ایک الگ درجے کی ہوتی ہے، بہن بھائی سے محبت ایک الگ درجے کی ہوتی ہے، بیوی سے محبت ایک الگ درجے کی ہوتی ہے، الگ الگ قسمیں ہیں۔ یہ جو محبت باپ کے لیے ہے وہ محبت بیوی کے لیے نہیں آ سکتی، جو محبت ماں کے لیے وہ محبت بہن کے لیے نہیں آ سکتی، اس لیے کہ درجے ہیں، نوعیت الگ الگ ہے، قسمیں الگ الگ ہے، لیول ہی الگ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی محبت کا درجہ الگ ہے۔ جو محبت باپ سے ہو وہ محبت اللہ رسول سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ رسول کی محبت ان سب کے اوپر کی محبت ہے، ان سب کے اوپر وہ بھاری ہے اللہ رسول کی محبت۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ جو ارشاد فرمایا کہ تو اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، مال سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرے، وہ مجھ سے کرے، وہ بندہ کامل مومن ہے۔ یعنی رسول اللہ نے کہا ان سے زیادہ، یعنی ان سے بھی پھر محبت ہوگی نا، تبھی تو کہا ان سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ۔ تو ماں باپ سے زیادہ یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی ماں باپ سے بھی محبت ہو، لیکن ان سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرے وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے۔ تو ماں باپ سے محبت ہو، بیوی سے محبت ہو، بچوں سے محبت ہو، ان سے محبت ہو، لیکن ان سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرے وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے۔ اگر اللہ رسول کی محبت کے بیچ میں کوئی آتا ہے تو انہیں ہٹایا جائے وہاں سے اور پھر اللہ رسول سے محبت کی جائے۔ تو اللہ کے رسول نے پہلی خصلت بیان کی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ نمبر 2، رسول پاک فرماتے ہیں کہ دوسری خصلت یہ کہ وہ جس سے ملے یا جس سے محبت کرے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے۔ دوستی رکھ رہا ہے اللہ رسول کی رضا کے لیے رکھے، نکاح کر رہا ہے اللہ رسول کی رضا کے لیے کرے، ماں باپ سے محبت کر رہا ہے اللہ رسول کی محبت اور اللہ رسول کی رضا کے لیے وہ ان سب سے دوستی کرے، ان سب سے ملاقاتیں کرے، ان سب سے ملے۔
یہ دوسری خصلت ہے. جس بندے کے اندر یہ دوسری خصلت اور پہلی خصلت آ جائے، اور پھر تیسری خصلت کہ اگر وہ ایمان لایا ہے کفر سے توبہ کر کے، اگر وہ دوسری ریلیجنز کو فالو کرتا تھا اور ان کو چھوڑ کر اب اسلام میں آ گیا، کفر کو چھوڑ دیا، شرک کو چھوڑ دیا، اور اب وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اب کفر میں جانے کو ایسے ہی برا سمجھے جیسے آگ میں جانے کو برا سمجھتا ہو. آگ میں جانے کو، آگ کے اندر کودنے کو بندہ برا سمجھتا ہے، درد محسوس کرتا ہے، تو وہ جس طریقے سے آگ سے بچتا ہے اسی طریقے سے کفر و شرک میں جانے سے بھی بچے. تین خصلتیں، یہ تین خصلتیں اگر کسی بندے کے اندر آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت عطا کرتا ہے. اور یہ ایمان کی مٹھاس ہی تو تھی کہ صحابہ میدان جنگ میں اتر جایا کرتے تھے. ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس جس بندے کو مل جائے، وہ بندہ بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنے سے بھی نہیں گھبراتا. پریشانیاں اس کو پریشانیاں لگتی ہی نہیں، مشکلیں اس کو مشکلیں لگتی ہی نہیں. اور اگر زندہ و جاوید تفسیر اگر دیکھنی ہے میدان کربلا کو اٹھا کر دیکھیں، امام حسین کس طریقے سے تنہا کھڑے تھے ہزاروں کے سامنے، مسکراتے کھڑے تھے، کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، اس لیے کہ ایمان کی مٹھاس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، ایمان کی حلاوت ان کے پاس تھی، اس لیے پریشانی ان کو پریشانی نہیں لگتی تھی، غم ان کو غم نہیں لگتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے.